شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا علی مجھے پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ شوہر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ عورت نے کہا، ہاں میں حاملہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچہ جن کر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کریں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا کر پھر آنا، اور چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الہی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد عورت پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے نہ گر پڑے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے مالک یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمرو بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا، اور عورت نے پھر اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، یا الہی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کی یہ راہ شرعی بتائی تھی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر منبر پر تشریف لائے، کمبر سے کہا، اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ فرمایا کہ بعد حمد و ثنا خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر
اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیکس میں پناہ فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبہ مبارکہ و امامہ مقدسہ چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت حسنین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب
اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں میرا بھی ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ جو کہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت بدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو مکہ معظمہ زاد اللہ شرفن تعظیماً آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد کی اس پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔